الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ رحمان آیت نمبر 46. سلسلہ واقعات قیامت میں جنتیوں کا پچھلا واقعہ گزرا تھا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں الحمدللہ کے نغمے پڑھیں گے. ان خوبصورت الفاظ کا، ثنا کا، حمد و ثنا کے نغموں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، ہم نے پڑھا تھا. اب جنتی جب جنت کے دروازوں میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، اور جہنمی جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بچائے. تو وہاں اندر کے جو مناظر ہیں قرآن پاک بڑے عجیب پیرایوں میں، بڑے عجیب رنگ میں بیان کرتا ہے، اس انداز سے کہ اگر کوئی جنت کے ان نعمتوں کے پیرایوں کو پڑھے تو دل چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک لحظہ بھی میں نہ رہوں، اے اللہ مجھے جلدی جنت میں بھیج دے. اور اللہ نہ کرے وہ انداز اور وہ چیزیں جو جہنم کی موجود ہیں، جب بندہ انہیں پڑھ لیتا ہے تو بس کام کر اپنے آپ کو بھی بندہ ختم کر دیتا ہے کہ یہ کیا اتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہیں رب کے نافرمانوں کے لیے جو تیار ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ دیکھیں کہ جنتیوں کے جنت کے لیے جو استقبال تیار ہوں گے، جو ان کے لیے نعمتیں استقبال کریں گی، جو ان کے لیے چیزیں موجود ہوں گی. جیسے ہی جنتی جنت میں داخل ہوں گے، ایک دوسرے کو تو پہلے دیکھیں گے، ایک دوسرے کی پہچان کریں گے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ دور کا آدمی تھا، یہ میرا ہم نشیں تھا، یہ مجھے فلاں جگہ دنیا میں ملا تھا، اس انداز سے ہم نے ملاقات کی تھی. اور وہ ایک دوسرے کو جیسے ہی ملیں گے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور ایک دوسرے کو بڑے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے. جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھیں گے سلام کرتے ہوئے ان کے زبان سے لفظ نکلے گا سبحانک اللہم، شریکوں سے پاک ہے ہمارے رب کی ذات، وتحیتہم فیہا سلام. سورہ یونس آیت نمبر 10 میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. سلام کا تحفہ دیتے ہی ان کی زبان کی جو گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ اور مرکزی عنوان ہوگا وہ یہی ہوگا سبحانک اللہم، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اے ہمارے رب تو شریکوں سے پاک ہے. وآخر دعواہم، ملاقات کر کے کہیں گے اچھا ہم چلتے ہیں اپنی جنتوں کو دیکھتے ہیں، کس کس کو کیا گھر ملا،
ایک دوسرے سے جدا ہونے لگیں گے تو کہیں گے پھر الحمدللہ رب العالمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، ایک دوسرے سے جدائی کر کے اپنی اپنی جنتوں کی طرف چل نکلیں گے۔ احادیث شریف میں جنتیوں کے لیے عجیب عجیب رنگ موجود ہیں۔ یہاں قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ الرحمن کی آیت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا، جو اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا ہوگا، تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں دو دو مقام، اسے دو دو جنتیں ملیں گی، ایک ایک نہیں، دو دو جنتیں ملیں گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت پانے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، ٹھیک ٹھیک رہو، بس غلطیاں نہ کرو، سددوا ٹھیک بن کر رہو، وقاربوا اپنے اللہ کے ساتھ جڑ کر رہو، دینداری کی زندگی کے ساتھ جڑ کر رہو، اور یہ خیال دل سے ہی نکال لو کہ تمہیں تمہارے اعمال جنت میں لے جائیں گے۔ نہیں، اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے، فرما برداری جنت میں لے جائے گی۔ بس ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ اعمال ہمارے اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی نعمتیں مل جائیں، لیکن اتنا ضرور ہے اعمال کرنے والا کم از کم اس کے دل میں جب اللہ کی فرما برداری اور طاعت پیدا ہو جائے گی، اللہ طاعت کرنے والے کو اور اپنے سے ڈرنے والے کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ بعض اوقات اعمال تھوڑے ہوں گے لیکن خلوص اتنا، فرما برداری اتنی، ڈر اور خشیت اللہ کی اتنی ہوگی کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کی خشیت، ڈر اور فرما برداری پیدا کرنے کا نسخہ یوں ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ، کہ اللہ کو سب سے اچھی جو طاعت لگتی ہے اعمال کے اندر وہ یہ ہے کہ بے شک تھوڑے کام کرو، تھوڑی نیکی کرو، لیکن کرو روزانہ، کیونکہ اعمال کو زیادہ نہیں کرنا، نیکیوں کو زیادہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ فرما برداری زیادہ ہو۔ تو روزانہ اللہ کے ساتھ لگا ہوگا، روزانہ تعلق پیدا ہوتا رہے گا، اور اچھے اعمال چاہے تھوڑے کرے گا لیکن روزانہ کرے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو اصل مین چیز کیا ہے کہ پیارے اللہ کی فرما برداری، خشیت، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور ایک روایت میں آیا، حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحاجت الجنت والنار، جہنم اور جنت نے ایک دفعہ مناظرہ کیا۔ فقالت النار، جہنم کہنے لگی اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین، کہ میرے اندر جو آئیں گے نا لوگ، سارے متکبر، متجبر، ظالم، جابر قسم کے، اس قسم کے لوگ آئیں گے۔ وقالت الجنہ، جنت کہنے لگی مالی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، پھر میرے اندر کیا بچے گا؟ میرے اندر تو کمزور لوگ، گرے پڑے لوگ، کوئی وقت نہیں دنیا میں، ضعیف گرے پڑے لوگ آئیں گے میرے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو خطاب فرمایا انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، تو میری رحمت کا مظہر ہے، میں تیری وجہ تیرے اندر انہیں ہی تو داخل کروں گا نا جن بندوں کو رحمت کے لیے میں چن لوں گا، تو وہ تیرے اندر آئیں گے، وہ عمدہ لوگ ہیں۔ وقالت للنار، اور اللہ نے آگ کو فرمایا، جہنم کو فرمایا انما انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی، تو میرا عذاب ہے، میرے عذاب کا مظہر ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا نا عذاب دوں تو تیرے اندر داخل کروں گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا، اور دونوں کو بھروں گا، جنت کو بھی بھروں گا نیک لوگوں سے، جہنم کو بھی بھروں گا، لیکن جہنم بھرے گی نہیں، کیونکہ عذاب دینے والے، عذاب جن کو دیا جائے گا جہنم ان سے بھی وسیع ہے۔
فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، پھر اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ایک قدم وہاں رکھیں گے اپنا، واللہ علم اس کی کیا حقیقت ہوگی۔ اتنی بات جو حدیث میں آئی آمنا وصدقنا، فتقول قط قط، جہنم کہنے لگے گی اللہ بس بھر گئی ہوں، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِي وَيُسْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وہاں وہ بھر جائے گی، ایک دوسرے کے اندر گویا گھس جائے گی۔ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اما الجنہ فإن اللہ عز وجل ينشئ لها خلقا، جو جنت ہوگی وہ اگر بچ بھی جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور مخلوق پیدا کر لیں گے کہ وہ جو جنت میں رہے گی۔ اللہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے جہنم میں کوئی نئی مخلوق نہیں ڈالے گا، لیکن اللہ رحمت کے لیے جنت کے اندر ایک نئی مخلوق لے جائیں گے۔ اب دیکھیے قرآن کا منظر کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، جنتیں ان کے لیے ہوں گی۔ بے شک اعمال تھوڑے بھی ہو جائیں لیکن اندر ان کا پاک ہوگا، اندر ان کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط اور گہرا ہوگا، اس کے لیے جنتیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے منظر سورہ رحمان آیت نمبر 46 فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چھوڑ دوں یہ جھگڑا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چھوڑ دوں یہ گناہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چھوڑ دو ان فضولیات کو، بس یہ روزانہ یہی سوچتا رہا میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اسے دو باغ عطا کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ڈرا صرف اپنے رب سے، اطاعت کا جذبہ پیدا کیا، رب کریم نے ایک کے بجائے دو جنتیں تیار کر دیں۔ ذواتا افنان، وہ ٹہنیوں والے باغات ہوں گے، ان کے اوپر عجیب شاخیں لگی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس جنتوں کی نعمتوں کے مزے الگ، لیکن ہر درخت کی شاخ کے مزے الگ، آخر کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس کے اندر اللہ نے ان دونوں جنتوں کے اندر دو چشمے اللہ نے جاری کیے ہوں گے۔ عینان تجریان، دو قسم کے دو قسم کے وہ چشمے ہوں گے۔ قسمیں دو یعنی قسمیں جتنی بھی ہوں ہر ایک چشمہ ڈبل ہوگا۔ اب وہ جنت کے چشموں اور نہروں کی قسمیں کتنی ہوں گی وہ ذرا قسمیں بھی دیکھ لیجئے۔ سورت کا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 15 فرمایا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وہ جنت جس کا متقیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہوگا، فیہا انہار، اس کے اندر کئی نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن، ایک قسم کی نہریں یہ ہوں گی پانی کی، لیکن کبھی خراب ہونے والا نہیں ہوگا، بدبودار ہونے والا نہیں ہوگا، ذائقہ رنگ اور خوشبو بدلنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ،
اور کئی نہریں دودھ کی ہوں گی، اور دودھ بھی ایسا جس کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور کئی نہریں ہوں گی شراب طہور کی۔ شراب تو دنیا میں ایک ہوتی ہے نا دماغ کو خراب کرنے والی، لیکن اس کا نام شراب طہور ہوگا۔ لذت، وہ شراب لذت دینے والی ہوگی، للشاربین، بس اس لذت کا پتہ پینے والوں کو ہی ہو سکتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور کئی نہریں ہوں گی وہاں خالص شہد کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ اب یہ مختلف قسم کی نہریں ہوں گی، ڈبل ڈبل، کیونکہ جنت کی جو ڈبل ملی تو نہریں بھی ڈبل۔ اگر تو اس سے مراد نہریں ہیں تو یوں پھر ڈبل ڈبل، لیکن اگر نہروں کے علاوہ کوئی چشمے الگ سے ہوں گے تو پھر وہ بھی ڈبل ڈبل ہوں گے۔ ان کے نام بھی قرآن میں موجود ہیں۔ مثلا دیکھ لیجئے سورہ دہر 29واں پارہ، سورہ دہر، جنت میں ایک چشمے کا نام یہ ہوگا، یہ سورت کا نام سورہ دہر، آیت نمبر 5۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، عام نیک لوگ جو شراب اور جام وہاں پئیں گے، جو پیالے انہیں پیش کیے جائیں گے، کان مزاجها کافورا، ان پیالوں کے اندر ملاوٹ کی جائے گی چشمہ کافور کی، یعنی پورے چشمہ کافور سے تو نہیں پی سکیں گے، لیکن چشمہ کافور کی ملاوٹ وہاں کی جائے گی، کیونکہ نچلے درجے کے نیک لوگ تھے۔ یہ چشمہ کافور کہاں بہتا ہے؟ فرمایا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، یہ چشمہ کافور، اس کے اندر خالص نیک بندے پانی پئیں گے، صرف پانی نہیں بلکہ اپنے گھروں تک بھی نالیاں بنا کر چلائیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، قربان جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ پر عجیب انداز میں معنی فرماتے ہیں، یفجرونہا، چلائیں گے چشموں کو، تفجیرن، نالیاں بنا کر، یعنی حدیث پاک میں آیا کہ جنتی اشارہ کرے گا اپنے چشمے کو کہ ادھر جانا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ، پہلے نیک لوگوں کا نام تھا الابرار، اور دوسرے نیک لوگوں کا نام ہے عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے، الگ الگ قسم کے تمغے اور اعزازات مل رہے ہوں گے۔ عینان تجریان، دو قسم کے چشمے ہوں گے، ایک چشمہ کافور ہے اور دوسرے چشمے کا نام دیکھ لیجئے، اسی سورت کی آیت نمبر 17 میں فرمایا تیسرے درجے کے نیک لوگ، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان عباد اللہ کو جو چشمہ کافور کا پانی پلایا جائے گا، اس کے اندر ملاوٹ کی جائے گی چشمہ زنجبیل کی۔ کان مزاجہا زنجبیلا، وہ چشمہ زنجبیل کیا ہوگا؟ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، وہ چشمہ زنجبیل کا ایک دوسرا نام ہوگا سلسبیل، یہ دوسرا چشمہ ہے۔ عینان تجریان، جنت میں دو چشمے بہیں گے، ایک کا نام عین کافور اور دوسرا کا نام عین سلسبیل، یہ ہوگا۔ وَيَطُوفُونَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، پیچھے لفظ یشربو کہ پئیں گے اللہ کے نیک بندے، لیکن یہاں لفظ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، پلایا جائے گا ان اللہ کے نیک بندوں کو۔ یہ جو تیسرے درجے کے اعلیٰ لوگ ہوں گے نا، یہ خود نہیں پئیں گے بلکہ انہیں پلایا جائے گا۔ پلانے والے کون ہوں گے؟ وہ جنتی لوگ ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر جنت کے بچے آ کر بھاگ بھاگ کر ان کے پاس آئیں گے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا،
چھوٹے بچوں کو جو جنت میں نظر آئیں گے یوں محسوس ہوگا کہ یہ پھیلے ہوئے موتی ہیں لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وہاں جو بھی دیکھو گے ہر چیز نعمت سے مالا مال ہے وَمُلْكًا كَبِيرًا اور ایک ایک جنتی کا دائرہ ملک بہت بڑا ہوگا۔ اور تیسرا لفظ موجود ہے کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے آیت نمبر 21 میں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کا رب انہیں پلائے گا۔ پہلا درجہ یشرب، دوسرا درجہ یسقون، تیسرا درجہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ اللہ براہ راست انہیں پلائیں گے۔ مثلا صحابہ اکرام، نیک لوگ، انبیاء، واللہ عالم منظر کیا ہوگا یہ رب کریم نے ارشاد فرما دیا۔ تو یہ دو چشمے ہیں جن کا نام بتا دیا۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ وہاں جنت میں دو چشمے بہتے ہوں گے، چشمہ کافور، چشمہ زنجبیل یا سلسبیل، یہ ان کے نام ہوں گے۔ اور ایک اور لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے، سورہ مطففین، سورہ مطففین آیت نمبر 25 سے فرمایا وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ جنتیوں کو پلایا جائے گا ایک مہر لگی شراب طہور سے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ اس کے اندر جو ملاوٹ کی جائے گی چشمہ تسنیم کی۔ تسنیم چشمہ کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ یہ بہت عالی چشمہ ہوگا جس کے اندر صرف مقربین ہی پانی پئیں گے۔ یہ ان کی جنتوں میں بہتے چشمے کا نام ہوگا عین تسنیم۔ تو یہ جو دو دو ملیں گے ان کے اندر تو یہ دو چشمے ہوں گے، مقربین کے لیے ان دو سے بھی ایک الگ خاص قسم کا چشمہ ہوگا۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے اللہ سے ڈرنے والوں، جنتیں بھی الگ، ان کی شاہوں کے مزے الگ، وہاں نیچے بہتے چشموں کے مزے الگ ہوں گے۔ اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ وہاں ہر ایک قسم کے پھل الگ الگ ذائقے دیں گے، ڈبل ڈبل ذائقے دیں گے، ہر قسم کے پھل دو قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس، اللہ نے تمہاری باتوں کی کتنی قدر کی ہے کہ تمہارے لیے پھل ہی پھل بکھیر دیے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ استبرق وہ جن تختوں پر، جن صوفوں پر، جن گدوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے ان کے اندر کا لگا ہوا کپڑا ریشم کا ہوگا۔ جب اندر کا لگا ہوا کپڑا جیسے استر کہتے ہیں وہ ریشم کا ہے تو باہر کے کپڑا کیسے ہم خوبصورت ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ اور دونوں باغوں کے جو پھل ہوں گے وہ نیچے قریب قریب لٹکے ہوئے ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت کا جو ایک درخت ہوگا، تیز ترین جنتی گھوڑا اگر اس کے سائے کے نیچے بھاگے 100 سال گزر جائیں اس کا سایہ ختم نہ ہو، ایک درخت اتنا بڑا۔ اور پیارے ابراہیم علیہ السلام، وہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، واپسی پر انہوں نے پیغام دیا تھا، فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر میرا سلام دینا، سب کہہ دیجئے وعلیکم السلام۔ اور فرمایا کہ اپنے جنتیوں کو، اپنی امت کو بتا دینا میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں درخت لگتے دیکھے ہیں، لیکن دنیا کے درخت پانیوں سے لگتے ہیں اور جنت کے درخت تمہارے چند الفاظ سے لگیں گے۔ اس کے نغمے پڑھتے رہنا اور بیان کرتے رہنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میری امت، اپنی امت کو جا کر یہ میرا پیغام سنا دینا، یہ ہوں گے جنت کے باغ۔
فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس میں نظریں نیچے کرنے والی ان کی بیویاں موجود ہوگی، نہ کسی انسان اور نہ کسی جن نے انہیں اس سے پہلے چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس کیا تم نے صرف اپنے رب سے ڈرے اور اللہ نے تمہارے گھر کی بیویاں بھی بنا دیا جنت میں؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، وہ بیویاں تمہارے لیے ایسی چمکیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ خلوص کو کہتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی خلوص دکھانا اپنے اللہ کے ساتھ، خالص ہو جانا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ تمہارے خلوص کا بدلہ کتنے بڑے احسان سے دے دیا۔ وَمِن دُونِهِمَا، یہ جتنی بار بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ موجود ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک اپنی پچھلی آیت کے ساتھ مرتب ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے لیے 2 جنتیں، اب اس سے چھوٹی 2 جنتیں ہوں گی، یعنی جو نچلے درجے کے جنتیوں کو ملے گی نا وہ بھی ڈبل ڈبل جنتیں ہوں گی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تمہارے چھوٹے چھوٹے فرما برداریوں کا بھی میں اللہ نے لاج رکھ لی، اس کے لیے بھی الگ سی جنت تعمیر کرا دی ہے۔ یہ نہ سمجھنا ہلکی جنتیں ہوگی وہ، نہیں نہیں، مدہامتان، ایک سیغے پر مشتمل پوری آیت ہے، مدہامتان، گہرے رنگ کی سبز جنتیں ہوگی، کوئی پتا اس کا خشک نہیں ہوگا، سمجھنا کہ ہلکی ہیں، نہیں نہیں۔ فیہما عینان نضاختان، اس میں بھی چشمے ہوں گے ابلتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس اللہ نے تمہارے لیے بھی پانی کی سہولتیں جنت میں رکھ دی ہیں۔ فیہما فاکہۃ، ان کے اندر بھی پھل ہوں گے عجیب عجیب۔ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ، نچلے درجے کے جنتیوں کا اللہ مزید دل رکھ رہے ہیں، فرمایا اس کے اندر تو تمہارے لیے کھجوروں کے باغات ہوں گے، اناروں کے باغات ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ رحمان تھی، اس سے پیچھے دیکھ لیجئے سورہ طور، چند سورتیں پیچھے آ جائیے، وہاں بھی نعمتیں موجود ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر، پیرائے تو جنت کے الفاظ کے بہت زیادہ ہیں، سارے ایک وقت میں بیان نہیں ہو سکتے، بس یہ آخری منظر دکھا کر اگلی بات۔ یہ سورہ طور آیت نمبر 23 میں فرمایا، آیت نمبر 22 میں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم انہیں پھلوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے اور انہیں گوشت ایسے پیش کیے جائیں گے جو وہ چاہتے رہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، وہاں گیم کریں گے، کھیلیں گے جنتی، پیالے ایک دوسرے سے کھینچ رہے ہوں گے، اپنا پیالہ پی رہے ہوں گے، دوسرا اس سے کھینچ لے گا، لیکن وہ لیتے ہوئے بھی انہیں لذتیں آئیں گی۔ لَعَلَّهُمْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، نہ ان کے اندر کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کسی کا حق مار کر گناہ کر رہے ہوں گے۔ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کے لیے الگ وقت نکالیں گے
اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے سنا یار دنیا میں کیسے گزری تھی. قالوا وہاں کیا کہہ رہے ہوں گے جنتی دنیا کی باتوں کو یاد کر کے کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. پہلے ہم اپنے آل و عیال میں رہ کر اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ رہ کر اپنے ہم عقیدہ کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں یار ہمارا انجام کیا ہوگا, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا. فمن اللہ علینا, اللہ نے آج ہم پر احسان کر دیا ہے, مزے ہی مزے ہیں کیونکہ ووقانا عذاب السموم, ہمیں اللہ نے جلانے کے عذاب سے بچا لیا ہے, ہمیں گناہوں سے دور کر کے جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے. اب ہمارے اعمال تو اتنے زیادہ نہیں تھے, اللہ نے جو لاج رکھی ہے اصل میں ہمارے عقیدے کی رکھی ہے. کہیں گے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. اصل میں یہ ہمارے اندر مین چیز موجود تھی کہ دنیا میں ہم پکار صرف اللہ کی کرتے تھے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. حدیث پاک میں الفاظ یوں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت کے عیش و عشرت میں مصروف ہوں گے, جہنمی عذاب میں مصروف ہوں گے. وہاں ندا دینے والا ندا دے گا, ینادی منادن, ندا دینے والا ندا دے گا. ان لکم, جنتیوں کو کہے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا, تم ہمیشہ یہاں صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوو گے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا, تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں زندہ رہو گے, کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا, تم ہمیشہ یہاں جوان رہو گے, کبھی تم بوڑھے نہیں ہوو گے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا, یہاں تم ہمیشہ نعمتوں میں جیو گے, کبھی تم مایوسی پریشانی نہیں دیکھو گے. قرآن پاک میں آیا نودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون, تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا وارث بنا دیا ہے, تمہارے اعمال اور فرما برداریوں کی بدولت تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جنتیں دے دی ہیں. پھر ندا دی جائے گی, یہ دیکھو موت آ رہی ہے, موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا, اسے ذبح کر دیا جائے گا. بس موت کو ذبح ہوتے دیکھ کر جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا, اور جہنمیوں کا غم انتہائی قسم کا بڑھ جائے گا کہ نہ تم پر کبھی موت آئے گی, نہ تم پر کبھی موت آئے گی. یہ ان کی گپ شپ کی زندگی, نعمتوں کی زندگی, پیرائی تو قرآن میں بہت عجیب عجیب موجود ہیں, لیکن اس کا ذائقہ ہم نے صرف دیکھنا ہے قرآن پاک میں. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جنتیوں کے لیے کتنے اعزازات ہیں. پھر جہنمی وہاں کیا انداز, کس انداز میں مصروف ہوں گے, کس انداز کی باتیں کر رہے ہوں گے, انشاءاللہ باقی درس. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک موحد دوست نے اپیل کی ہے کہ ان کا بیٹا انتہائی علیل ہے, بہت زیادہ اس کی بیماری پر خرچہ ہو رہا ہے, خصوصی طور پر دعا کیجیے اللہ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا. ربنا وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما وجعلنا للمتقین اماما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ